بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین صاحب۔ دیکھیے، ایک آج تو بہت اہم موضوعات ہمارے پاس ہیں، لیکن اب سب سے زیادہ اہمیت جو ہم اس وقت دے رہے ہیں آپریشن بلو اسٹار کو دے رہے ہیں۔ جی، یہ سکھوں کے خلاف 36 سال پہلے انہوں کا جو سب سے بڑا جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا تھا انڈیا نے، اور پھر اس کے بعد میں بہت بڑی تعداد میں سکھوں کو چن چن کے قتل کیا تھا، اسی طرح سے کہ آج کل مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ جی، تو ہم ان سکھوں کے ساتھ ہیں، اور اس لحاظ سے کہ یہ ظلم و ستم جو ہوا تھا 1984 میں، جون 1984 میں، اور وہ جو 6 دن تک قتل عام جاری رہا تھا، جس پر سکھ آج تک بھی اس بات کو نہیں بھولے ہیں، اور ہم بھی نہیں بھولے، ہم ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہے جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں۔ جی، نہیں پہلے آپ وہ گفتگو کر لیں۔ اوتار سنگھ صاحب اتوار سنگھ کینیڈا سے جی، اتوار سنگھ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ ہم یہ سچ ٹی وی سچ بات کے پروگرام میں ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کو آپریشن بلو اسٹار کے سلسلے میں آج 36 سال ہو گئے ہیں، سکھوں کے جہاں عالمگیر مظاہرے ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بڑا لرزہ خیز قتل عام ہوا تھا 1984 میں، جون 1984 میں، اور اب یہ گولڈن ٹیمپل پہ دھاوا بولا گیا تھا، جس کی ہم بڑی شدید آج بھی مذمت کرتے ہیں، اور 6 دن تک جاری رہا تھا، جس کی وجہ سے سکھوں کا قتل عام ہوا تھا، اور اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون کیا تھا۔ اب آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو اور آپ سب کو سلام کہہ رہا ہوں، جی وعلیکم السلام۔ اور آپ سب خوش رہیں۔ اور اصلی چیز یہ ہے کہ ان جو سکھوں کی اور جو ان کی جو ہے انڈین فیڈریشن جو ہے، یونین جو ہے، ان کی کوئی جو ہے ان کا آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن یہ سکھوں کو یوز کر رہے ہیں پاکستان بارڈر پر اور چائنا بارڈر پر، اور اس کے بعد میں اندر سے وہ سکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ختم کرنے کا آپ کے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے کہ گولڈن ٹیمپل یا دربار صاحب پر اٹیک کرنا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم 2 گھنٹے میں ان کو سکھوں کو ختم کر دیں گے، اور آج تک پرانی ہسٹری پہ دیکھ لیجئے، یہ سکھوں کو ختم نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، چاہے یہ مودی ہے، چاہے وہ نہرو تھے، اور چاہے کوئی بھی اس کے بیچ میں آ گیا، سکھوں کو یہ ختم نہیں کر سکیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ سکھوں کو یہ مس گائیڈ ضرور کرتے ہیں، اور یہ جتنے لیڈر ہیں آج کے حالات میں یہ صرف کرسی کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عوام کا قتل کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اتوار سنگھ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کرتارپور کا جو ہم نے کیا ہے، کھول دیا ہے، ہم نے سکھوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ان کے ساتھ میں ہم نے اپنے تعلق داری کا اظہار کیا ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ وہاں سے اس سال کے آخر میں وہاں سے تحریک آزادی شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پر کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اس کے لیے وہاں سے جو ہے پنجاب سے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر پروگرام ہے تو وہ دلی کا ہے، اور دلی کا وہ یوز کر رہے ہیں خاص طور پہ 2 مسئلے، وہ سکھوں کو ختم کرنے کے لیے اور مائنورٹیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اور وہ 2 مسئلے کون ہیں؟ ایک مسئلہ تو جو ہے پاکستان ہے، اور دوسرا چین کا ہے اور چائنا کا ہے۔ اور یہ جو انڈیا گورنمنٹ چل رہی ہے 15 اگست 1947 سے، وہ ایک پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے۔ سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا ان کا جناح صاحب کے اوپر، اور جب ان کی کچھ نہیں چلی تو تب انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف بھی آ گئے اور چائنا کے خلاف بھی گئے۔ چائنا کے خلاف میں ان کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو اٹیک کیے ہیں، ان کی کوئی جیت کبھی ان کی وکٹری ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ بیچ میں جو ہے نا، سکھ قوم جو ہے وہ
ایک طریقے سے وکٹم بن گئی ہے اور یہ وکٹم رہے گی نہیں. ابھی تو جو دیکھیے دلی میں جو فسادات ہوئے تھے ابھی ہوئے ہیں اس میں سکھوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے, تو اس لحاظ سے مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ درمیان میں جو یکجہتی ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے. اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنے ہی کوئی بڑی تعداد جو ہے سکھوں کی بھی ہے, تو یہ مل کر ایک بڑا گروپ بن سکتا ہے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سکھوں کی ایک بڑی تعداد فوج میں موجود ہے, تو کیا اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ اگر آپ جیسے لوگ یا آپ کے جو دوسرے جو ہم نوا لوگ ہیں وہ سکھ فوج کو یہ ہدایت جاری کریں کہ وہ حکومت ہند کا ساتھ نہ دیں, تو یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے, اور ممکن وہ اس طریقے سے ہے کہ ان کو آپ کے میڈیا سے جو ہے آج جو آپ کی اور میری بات چیت ہو رہی ہے, میں یہ وہ ہندوستان میں جو سکھ فوج ہے ان سب سے کہتا ہوں بھی بالکل جو ہے اپنی پنجاب کی آزادی, پنجاب کے لیے, سکھوں کے لیے اور دربار صاحب کے لیے کبھی ہندو کا ساتھ مت دیں, اور یہ ہمیشہ ان کے خلاف جائیں, نہیں تو ورنہ وہ خود ہندو ان کو ماریں گے. اور انہوں نے ایک ہی یا دو جو ہے سکھوں کے جو ہے ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا, لیکن وہ ایک برائے نام تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک کمانڈر ان چیف کو میں نے بھی لکھا تھا کہیں پہ, میں کیوں تم جو ہے ہری سنگھ نلوے کا نام روشن کرنا چاہتے ہو یا مہاراجا رنجیت سنگھ کا؟ اگر ہے ہمت تو بولو. کسی میں ہمت نہیں تھی. نہیں تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے نیپال کے گورکھا جو ہیں وہ گورکھا بھی بغاوت کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف سکھوں کو تیار ہونا چاہیے کہ ہم انڈیا کی جو فوج ہے اس کو یکجا نہیں رہنا چاہیے, تبھی وہ ٹوٹیں گے. جی یہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن نیپال کی بات جو ہے وہ اور ہے. نیپال میں جو ہے انہوں نے سب سے بڑی یعنی ایک دقت انہوں نے انڈیا گورنمنٹ کے لیے پیدا کر دی ہے, لیکن وہ دقت سکھ پنجاب کے سکھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ادھر سے پاکستان ہے وہ, اور پاکستان ایک دوست ہے ان کا سکھوں کا. لیکن روز کا پروپیگنڈا جو آپ دیکھتے ہیں, اور میں 1947 سے بھی دیکھتا آ رہا ہوں کہ کیا پروپیگنڈا ہے, وہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہے, آج تک بھی پاکستان کے خلاف ہے. جبکہ میں وہاں سے یعنی پنجاب سے یہاں پہ آ گیا, اور میں نے یو پی میں بھی دیکھا بھی کیا پروپیگنڈا ہے, اور ہندی اسٹیٹس میں بھی دیکھا, راجستھان میں بھی دیکھا. یہ سب پروپیگنڈا ان کا ہے, اور اس پروپیگنڈا کے اوپر یہ ہندوستان سرکار کی مشینری چل رہی ہے. ہاں لیکن اتوار سنگھ اب یہ بات تو اب تو بات پرانی ہو گئی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بات پروپیگنڈا ان کا چلے گا نہیں, نہ پاکستان پہ چلے گا, نہ اب سکھوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ دلی کے اندر سکھوں نے جس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ایک سکھ باپ اور بیٹے نے کم سے کم 18 مسلمانوں کی زندگی کو بچایا. وہ ان کو سکھ کی پگڑی پر آ کے لے جاتے تھے اور ان کو بچا لیا انہوں نے جب حملہ کیا تھا. تو یہ جو اتحاد اب بن رہا ہے, اب یہ پروپیگنڈا کام نہیں کرے گا ہندوستان کا. جی نہیں, آپ وجہ فرماتے ہیں, آپ یعنی آپ کی جو اینالیسس ہے وہ کوئی 75% تک ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن جو 25% ہے یا 25% ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ وہاں پہ جو ہندوستان کی سرکار ہے, اور اس سرکار کے اندر چاہے وہاں پہ ملٹری ہو یا پیرا ملٹری ہو یا پولیس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ سب جو ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کے شکنجے میں ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں لیکن وہ اندر سے جیسے جب دیکھیں نا ایسٹ پاکستان جب ہمارا ٹوٹا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ بنگالی ہمارے خلاف ہو گئے تھے. اسی طرح سکھ اور گورکھا بھی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کام. بالکل ٹھیک, بالکل یہ بالکل بھائی یہ تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی. جو سکھ اگر بغاوت کریں یا گورکھا بغاوت کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بنگالی بھی کر چکے ہیں ہمارے خلاف, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نئی بات تو نہیں ہے, نئی مثال موجود ہے.
تو یہ بات اگر آپ کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محترم اتوار سنگھ صاحب. جی انہوں نے ایک بات بالکل ٹھیک کہی کہ سکھوں کو بھی ماریں گے ہندو، نہیں مار سکیں گے انتہا پسند RSS کیوں بنائیے؟ ہاں پوجا کرنے کے لیے تو نہیں بنائی. تو اس کا مقابلے کے لیے تیار ہونا بھائی. جی تو ان کو تیار ہونا چاہیے، ان کو تیار ہونا مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. جی آپ دو ٹھیک ہو گیا. جی صاحب آپ بات دوسری ہم کر لیں. جی آپ ایسا کریں نا، ابھی اس کے ساتھ ہی چونکہ متصل ہوئی جو چین والی بات بھی انہوں نے کی نا کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی لگائی. ہاں ٹھیک، چین والی ہم بات کر لیتے ہیں. زین صاحب چین میں ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے جو سب سے بڑی بات ابھی تک جو منظر عام پہ نہیں آئی ہے، جس کو ہم آج واہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے دولت بیگ کا جو ہوائی اڈہ بنایا تھا، جی وہ اصل میں ایک بڑی طویل سڑک بنائی تھی، اور وہ اصل میں ہمارا جو گلگت بلتستان ہے اس کے نیچے کا حصے میں وہ بنائی تھی کہ جس وقت بھی چاہیں گے جہاز اڑ کر ہمارے گلگت بلتستان کے راستے کو روک دیں گے. جی تو یہ بات چین کو سمجھ میں آ گئی. تو چین نے پھر یہ کیا کہ اس کے بعد میں یہ جو علاقہ تھا آپ کا، جو دریا کا علاقہ تھا اور یہ جو جھیل کا علاقہ تھا جس کے ہم نے ذکر پہلے کیا، جس کو ہم اب دکھا رہے ہیں اس وقت، اس میں بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو باتیں کی تھی، جو 4000 کلومیٹر کا ذکر ابھی تک کسی بھی صحافی نے نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی جو ہم نے دی. 4000 کلومیٹر کی جو سرحد ہے اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ 4 صوبے اس میں آتے ہیں. اب ایک ڈسپیوٹیڈ ہے تو 3 صوبے آتے ہیں. ایک اروناچل آتا ہے، اتراکھنڈ آتا ہے، اور ایک جو کشمیر کا علاقہ سب سے زیادہ علاقہ آتا ہے لداخ سمیت. تو لداخ میں جو انہوں نے اڈے بنائے ہیں، اور دولت پور کا جو ان کا اڈہ ہے وہ ان کے اس میں آ گیا. اس وقت یہ لوگ چینی جو ہیں کوئی 60 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے میں پہنچ گئے ہیں. جی اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے. یہاں پر جو کلفس ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا یہ بات کہ جو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اس پہاڑیوں پر یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں. جیسا کہ آپ نے کارگل کے اندر ہم جا کے بیٹھے تھے. جی تو اب کارگل میں ابھی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہماری موومنٹ کو ہو جانا چاہیے، اور کارگل کے اندر اب جائے، جو کچھ بھی لڑائی ہوتی ہے ہو جائے اور یہاں سے بھگا دیں. موسم بھی سازگار ہے. اور نہیں سازگار ابھی تو نہیں ہے، موسم سازگار سپٹمبر میں ہوگا، تو وہ بہرحال اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا. تو اس وقت چین نے یہ کیا کہ دولت پور کے اڈے کو انہوں نے بے اثر کر دیا ہے، کیونکہ سی پیک ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. جی اب اس وقت جو ہے کوئی 15,000 کے قریب فوجیں ہیں، اور ان کے پاس بمبار طیارے آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ 100 کے قریب ٹینک ہیں، ان کے پیچھے اس کے پیچھے توپ خانہ ہے. ساتھ ساتھ میں پھر جو ہے ہوائی اڈے کی اسٹرپ جو ہے وہ تو پہلے ہی انہوں نے 1999 بنا لی تھی، جس وقت ہمارا کارگل کا واقعہ ہوا تھا. جی تو اب ذہن ایسی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو ہے چین کے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے. یہ بالکل جو آپ کا سی پیک ہے یہ فلیگ شپ ہے. یعنی فلیگ شپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اول دستہ ہے یہ ان کے 6 راہداریوں کا. وہ کا اگر ہر اول دستہ ہی کامیاب نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا فائدہ اس کا؟ جی وہ بے اثر ہو جائیں گے سارے. ہاں بے اثر. تو اس لحاظ سے وہ اس پر ہر قیمت پر انہوں نے یہ بات عمران خان کو، جب عمران خان گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مین کنسرن کیا ہے. چین کے شپنگ نے یہ بات کہی تھی اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو انہوں نے ایڈریس کر دیا ہے. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا یہ تجزیہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ 2022 میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. انہوں نے یہ تخمینہ لگایا انشاءاللہ. تو اب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو، کیونکہ ایک بڑی جنگ تو ہونے جا رہی ہے نا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا. دوسری بات جو ہے بہت اہم بات ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم شروع کریں وہ بات، یہ آپ دکھائیں گے ویڈیو کوئی؟ آپ میں چاہ رہا ہوں ایک ویڈیو دکھا دیں ہاں جس میں وہ انڈین جو فوجی ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم وہ بھوکے مر رہے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہم پاکستان میں مر جاتے. وہ تو یہ تھا نا جو سرجیکل اسٹرائک کے نام سے آیا تھا، اس کو ہم نے پکڑ لیا تھا، پھر اس کو 1 مہینے رکھ کے چھوڑ دیا تھا. جی وہ ٹھوکرے کھا رہا ہے. یہاں تو کھانا پینا اچھا مل رہا تھا نا اس کو، اس لیے وہ وہاں کے بتا رہا ہے. وہ یہاں سے جو بھی آ جائے گا وہ یہاں کی تعریفیں کرے گا. جی تو وہ دکھاتے اپنے ناظرین کو کلپ دکھاتے ہیں. اگر پاکستان میں ہی مر جاتا تو اچھا ہوتا میرے لیے، یہ لگ رہا ہے. سر میں پاکستان میں کیپچر ہوا تھا، وہی سولجر ہوں جو سرجیکل اسٹرائک کے دن پاکستان میں کیپچر ہوا تھا. 90 دن کی سزا بھی کاٹی. اس کے بعد مجھے احمد نگر میں مینٹل ہاسپٹل میں بھیجنا، بار بار اس کو ٹارچر کرنا.
आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। लेकिन हमने कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्जशीट देकर उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट। पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था इसलिए। जी मिर्जा साहब। अच्छा जी, अब मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो अब इंडिया का लिए जो मसला खड़ा हो गया है वो ये हो गया है कि वो काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके जो राजनाथ ने उनको मान लिया है कि भाई वो बहुत आगे बढ़ा हैं। अब उसमें की ट्रिक ये है कि उसको अमेरिका को अपने साथ मिलाना है। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर इनके साथ में मुआहदे कर लिए हैं, 7 मुआहदे किए हैं और उनके जो अब एक दूसरे के जो बहरी अड्डे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने ये मुआहदा कर लिया है। तो वो उस मुआहदे पर हम बात अभी कर लें या बाद में करें? अब वो उस पर करते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं आप। बस उसमें यही है कि अभी वो कर लिया। अब उसमें हमारे पास जो है अब मुआहदा ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका का तरीकाकार ये होता है कि पहले खुद कूदने से पहले अपने साथियों को कूदवाता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि आप इंडिया की मदद को जाएँ और उसने उन्होंने हमने वो जो है इसमें जो दूर बैठे बैठे वहाँ पे दस्तखत कर दिए वर्चुअल वो एग्रीमेंट जो हुआ है एग्रीमेंट साइन कर दिया है जी। 7 मुआहदे किए हैं और उसके अंदर एक मुआहदा जो अमेरिका के साथ हुआ है कि वो एक दूसरे के जो अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहरी अड्डे जी, वो मुआहदा उन्होंने कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्वाड बना रहे थे 4 मुल्कों का, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया, वो बनने जा रहा है चीन के ख़िलाफ़। तो अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर 2 बड़ी मीटिंगें हुई हैं। इसमें एक तो कल परसों हुई है और उसमें हमारे सदर साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारा जो DGI के दफ्तर में हुई है। DGI के दफ्तर को इसलिए चूज़ किया जाता है कि एक तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ मौजूद है। दूसरा ये कि वो लोग अपने तौर पर सिक्योर करते हैं जी। हर जगह सिक्योर इतनी नहीं है जितनी कि उन्होंने ISI ने कर रखी है। तो उसमें उनको ये बात मालूम है कि अमेरिका इंडिया जो है फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन कर रहा है और ऐन मुमकिन है कि वो हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। तो उसकी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी इस दफ़ा इतनी ठोक बजा के होगी कि जिसकी आप मिसाल देखेंगे कि जो भी कोशिश होगी ये 26-27 जो फरवरी है वो भूल जाएंगे जी। इनको इतना ज़ोर की मार पड़ेंगे और इनको जो कहा था। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा हमारी लोगों की ये ख्वाहिश थी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक नॉन ऑफिशियल बात कर रहा हूँ जी, जी। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका ये जो इंडिया है ये कोई एटमी धमाका कर ले। वो उसने नहीं किया। तो अगर वो करता तो शायद हमें सरप्राइज़ उनको दे देते, लेकिन अब सरप्राइज़ उनको अमलन देना पड़ेगा। तो वो ये बात मैं कुछ छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ जैन साहब, ये हल्के अंदाज में मैं बड़ी बात करके जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। जो समझने वाले लोग समझ जाएंगे। अब उसको क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये इंडिया जो है घबराहट के अंदर शायद वो 26 फरवरी 27 फरवरी के बाद में एक एटमी धमाका करेगा। तो वो हम फिर इंतज़ार में थे कि फिर हम क्या करें, उसका जवाब दें। तो हमने तो कुछ निशाने तो लगा के रखे हुए थे, उनको दिखा भी दिए थे। नहीं अभी देखिए उन्होंने हमारे को 9 जगह पे लगाए थे, हमने 14 लगा दिए थे। हमने उनको बता दिया था कि अगर 14 लगाओगे तो हम 29 लगा देंगे जी। इंडिया की कोई चप्पा हमारे निशाने की इज्जत से बाहर नहीं है बिल्कुल। तो ये बात कर जी। अच्छा, अब मुझे कहा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक कर लें, फिर बाकी दूसरी ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा इस मौजू को थोड़ा सा और इसको वाज़ेह कर दीजिएगा, तो फिर हम आगे चलेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب اس کو ذرا وائنڈ اپ کیا ہے آئی جی والی دیکھیے جو بہت میٹنگ؟ زیادہ سنگین حالات ہیں، پاکستان از ویل پریپیئرڈ۔ انڈیا کو اگر کسی خوش فہمی میں ہے تو اسے دور کر لینا چاہیے۔ بہتر تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے، یہ جو روس جو شنگھائی کارپوریشن کا، جی یہ آپشن اس کے بعد موجود ہے، وہاں چلا جائے۔ چین ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، تینوں ممالک جو ہیں اس کے ممبر ہیں، جی تو اس میں ایس سی او میں چلا جائے اور معاملے کو حل کر لے، بجائے اس کے کہ امریکہ کا پٹھو بن کے۔ بھائی دیکھو ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کے ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمیں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ تو وہ نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ امریکہ کا ساتھ دینے سے کوئی فائدہ ملے گا؟ امریکہ، ہم انڈیا سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو شوق ہے تو آپ کو وہ شوق پورا کر لیں۔ آپ کو وہ مار پڑے گی جو ہم تو خیر بچ گئے کسی نہ کسی طریقے سے، آپ نہیں بچ سکیں گے۔ جی اچھا جی، اب ایک بات زین صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بہت ہمارے پاس ٹاپک بہت اہم ہے، ایک تو روس کا بہت اہم ٹاپک ہے اور ایک پھر امریکہ کا ٹاپک ہے، لیکن ہم ایک جو لوکل ٹاپک یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اس لیے آسانی کے لیے کہ ایک تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرداری کا سحر جو تھا، ایک نظام اس نے جو بنایا تھا زرداری نے، جو ڈاکٹرن آف جو کرپشن تھا، وہ اس کا سحر ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو اب ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ خصوصاً یہ جو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ فیاض ڈی سی ویسٹ جو فیاض سولنگی ہے اور اس کا دوست تیمور ڈومکی ہے، یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بلڈرز کو فروخت کر رہے ہیں، اور تیمور پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا سیکرٹری اطلاعات ہے، وہ اپنے آپ کو ناصر شاہ اور عبدالغنی مجید کا فرنٹ مین ظاہر کرتا ہے۔ تیمور نے ہی فیاض سولنگ کو ڈی سی ویسٹ تعینات کرایا تھا۔ تقریباً 60 کیسز میں غلط اندراج کیا گیا، جس کے پیچھے میاں انور کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ میاں انور ریونیو بورڈ پنجاب کا سابق ملازم ہے، جو سرکاری کاغذات میں ٹیمپرنگ اور سرکاری جعلی چالان تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کرپٹ افراد کے خلاف فتو جومنی لانڈرنگ کا ماہر ہے، زہیب احمد جو لینڈ مافیا کا اس سے منسلک گئے، اس کے ساتھ اسلم بہاری کا نام بھی ہے، جیسے فیاض سولنگی کے ہدایت پر پولیس گارڈ بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے زرداری کا، اس کی وجوہات ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ بے نظیر کے قتل کے کیس میں کئی شواہد ان کے خلاف آ گئی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں ان کے خلاف جو کہ مزید اب یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ ٹوٹ رہا ہے۔ میں سب کو یہ مطلع کر رہا ہوں، جو لوگ بھی جو زرداری کے اس میں ہیں پنگ پونگ میں، وہ اب وہاں سے نکل جائیں، اپنی جان بچائیں۔ اب زین صاحب جو دوسری بات میں بہت اہم کرنے جا رہا ہوں آپ سے، جی وہ یہ ہے کہ روس نے ایک نیا اپنا ڈاکٹرن بنایا ہے، ایٹمی ڈاکٹرن بنایا ہے۔ اس کا جو ڈاکٹرن پہلے والا تھا، یہ بھی یاد رہے کہ روس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، جی سب سے زیادہ فزائل میٹیریل ہے۔ اس نے یہ کہا ہے، پہلے یہ اس کا کوئی ڈاکٹرن جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم جب فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون پر دستخط پیوٹن نے آج کر دیے ہیں۔ پیوٹن جو ہے کہ وہ آپ کو یاد رکھے جائے کہ یہ جو ہے KGB کا چیف رہا ہے، اس نے اس قانون سازی پہ دستخط کر دیے اور دائرہ کار کو وسیع کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ جس دشمن ملک پہ سے بھی اس کو خطرہ ہوا کہ وہ ہم پر ایٹمی حملہ کر رہا ہے، تو ہم پہلے اس پر ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے، نمبر 1۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ دشمن ملک اگر ہمارے اتحادی پر بھی حملہ کر رہا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ حملہ کر رہا ہے، تب بھی ہم اس پر ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ 2 بڑی اہم باتیں ہو گئیں۔ جی تیسری اہم بات یہ ہوئی ہے، جو ہمارا اہم موٹو ہے، جو وہ ہے، وہ سارا چیزیں اس نے ہم سے لی ہیں کہ اگر ہم روایتی جنگ میں اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ اس میں ہم کمزور پڑ رہے ہوں، تو بھی ہم ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے۔ یہ ہمارا موٹو ہے نا۔ تو روس نے بھی یہ موٹو اپنا لیا ہے کہ اگر روایتی جنگ میں کوئی ایسا مقام آیا جس میں ان کو توڑنے کا ایٹم ہم استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو پھر وہ ہم دیر کرنے میں نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر میں جناب محترم ناظرین کرام، ایک جو ہمارا جو ایک ایمان کا حصہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں اس پر یقین اس لحاظ سے ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی کی جو حکایت جو باتیں ہیں وہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ ایون کہ وہ جنہوں نے جو ایران کے بادشاہوں کے نام بتائے تھے اور ہندوستان کے بادشاہوں کے نام بتائے تھے، تمام مغلوں کے بادشاہوں کے نام من و عن صحیح ثابت ہوئے۔ پاکستان کا بننا، ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا، پاکستان 65 کی جنگ،
71 کی جنگ اور پھر اس کے بعد کے تمام جو معاملے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ملک جو ہے روس، رے نامی ملک جو ہے وہ الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا۔ اس وقت تک آپ یاد کریں کہ جس وقت یہ الف کا لفظ انہوں نے استعمال اس لیے کیا کہ اس وقت تک امریکہ مارز وجود میں نہیں آیا تھا، تو امریکہ انگلستان نہیں کہا جا سکتا، انگلینڈ کا نہیں کہا جا سکتا، وہ تو اس وقت بھی برٹین کہلاتا، گریٹ برٹین کہلاتا تھا ان کے زمانے میں۔ تو آپ یہ ہے اس لحاظ سے انہوں نے الف کا لفظ استعمال کیا تو وہ پھر امریکہ ہی بنتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقام آ گیا جس میں امریکہ اور یہ ہندوستان کے جو بڑے یہ جو ہیں فلک شناس جو ہیں، جوتشی جو کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا آخری صدر ہوگا، اس کے بعد میں کوئی صدر نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کے اقدامات بھی کچھ ایسے ہی ہو رہے ہیں، اقدامات بھی ایسے ہیں، جو یہ بات ثابت کر دیں گے، وہ ثابت کر دیں گے۔ اب دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ آپ کو ویڈیو دکھائیں، جی اب اس وقت 40 شہروں میں کرفیو ہے امریکہ کے۔ جی امریکہ کے صدر ٹرمپ کو پولیس افسر نے یہ کہا ہے کہ شٹ اپ، آپ کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دس از آور کنٹرول، ہم اس پر کریں گے اور ہم ہی اس پر ہم کنٹرول آپ کریں گے۔ اب جو ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں ہم دکھا دیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک اور بہت اہم خبر ہے، لیکن وہ خبر ہم کل کے لیے رکھتے ہیں۔ جی، جسٹن ٹروڈو جو کینیڈین یہ بات ابھی سے کہہ دیں ہم کو، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ خبر حماس کے بارے میں ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہونے جا رہا ہے عالمی عدالت کے اندر، جو ظلم و ستم اس نے برپا کیا تھا حماس کے خلاف 2008 میں، اس کی رپورٹ تیار ہو گئی ہے اور عالمی عدالت میں پہنچ گئی ہے، اور اس میں امریکہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اس کو نہیں چلاؤ، لیکن وہ چلائیں گے۔ جی اب چلیں، پھر تفصیل کل بات بھی بیان کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور 40 شہروں میں کرفیو ہے، اچھا جسٹن ٹروڈو جو ان سارے اقدامات کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہوئے کیونکہ بالکل متصل ہے امریکہ سے، تو انہوں نے ایک بیان دیا اور ہوشیار کیا اپنے شہریوں کو۔ نہیں، بڑا عجیب، جیسے ٹروڈو اتنا خوبصورت آدمی تھا، میں اس پر اتنا فدا تھا، اب اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، جی مجھے تو پہچان نہیں سکا، لیکن یہ کہ سنا دے پہلے، میں پھر بعد میں ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ You've been reluctant to comment on the words and actions of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress over years and decades. But it is a time for us as Canadians to recognize that we too have our challenges, that Black Canadians and racialized Canadians face discrimination as a lived reality every single day. There is systemic discrimination in Canada, which means our systems treat Canadians of color, Canadians who are racialized, differently than they do others. It is something that many of us don't see, but it is something that is a lived reality for racialized Canadians. جی مرزا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مظاہرین کے خلاف فوج کو طلب کر کے مظاہرین کے خلاف شیلنگ اور تشدد ناقابل تسلیم جو کام کیا ہے، تشدد کیا ہے، وہ ناقابل تسلیم ہے، جی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ مظاہرہ کرنے والے پر اس طرح کا ایکشن، کوئی بھی اس کے حق میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اب اس میں کیا کروں، یہ سارا بہت خوفناک ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم لوگ متحد رہیں، یہ غور کریں کہ ناانصافی کہاں اور کس انداز سے ہوئی ہے۔ ہم گزشتہ کئی عصروں سے اس سب پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کینیڈین شہریوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں اور متحد ہیں۔ جی، کالے کینیڈین اور دوسرے کینیڈین میں کوئی فرق تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک نظام کے تحت تمام شہری سلوک کرتے ہیں، یعنی ہمارے ملک میں کالے اور دیگر کینیڈین شہریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اس پر پیدائشی کینڈیڈیٹ کو غور کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان میں کوئی فرق نہ پیدا کر ان کے یہاں کوئی نعرہ سلوک نہ ہم ہو یہ رہا۔ بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جسٹس ٹروڈو صاحب اور دنیا کے تمام ممالک یہ دیکھیں کہ جو رسول اکرم کا آخری خطبہ تھا وہ آپ پڑھ لیں، ساری انسانیت کا سبق اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے تو ہم کل پڑھ کر کے سنا دیں گے کہ ہمارا خطبہ ہے رسول اکرم ہمارا نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں انسانیت کے لیے، وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل وہ ہم کل اب کوشش کریں گے کہ وہ آخری خطبے کے جو ہے جی جملے پڑھ کے سنا دیں آپ کو۔ جی جی اچھا، اب ایک اور ویڈیو ہے جس میں امریکی شہری جو خاتون ہے جی اور وہ سیاہ فام ہے، جی تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مطلب وہ ایک جو بھڑاس ہے نا کئی دنوں کی کئی سالوں ہاں وہ نکال رہی کی، وہ نکال رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان شہروں میں کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح بات۔ تو وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ سر ایک کلپ اور ہے جس میں امریکی سیاہ فام شہری، وہ بھی سیاہ فام شہری ہیں، وہ امریکی مہرین سے جو کچھ فرما رہی ہیں، اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ گفتگو کی اس خاتون نے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ناانصافی کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے حکومت کے خلاف غلط فیصلوں اور اقداموں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ مارچ میں شامل ہوں۔ جی انہوں نے کہا صاحب ہم شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا اچھا بیٹھ، ایک امریکی شہری کو کالے ہونے کی بنیاد پر پولیس نے مار دیا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے، نظام میں موجود کرپٹ اور غلط لوگوں سے لڑائی ہے، آپ ہمارے ساتھ یکجہتی کریں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ امن قائم رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں، جی وہ سارے فوٹو کھنچوائیں گے، تو ان کے ساتھ فوٹو کھنچوایا، تالی بجائی، جی تو ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ختم کر دیا۔ جی Once the looting starts, the shooting starts. You have a president talking about the Second Amendment as a use for people to come out here and use firearms against the people that are protesting. This is the messages that we're seeing. I don't know if you on social media because the news don't tell you everything, but you have to pay attention to what's going on, or else we have a president that's trying to incite a race war, and when the borders are closed, we can't leave. You have people in here that need your help. This is when you and y'all stand together with the community, with society, to stop the governmental oppression, period. We need you. So then march with us. March beside us. You get your people. Y'all march beside us. March beside us. March beside us. Let the revolution be televised. March beside us and show us that you're here for us. Make history with us, please. Let's just do it. March with us. We'll start marching and you march with us. Please. Just do it. Do it. Just come on. Be the change. Be the change. Do it. Do it. Please do it. Please. We are good people. March with us. Make you a deal. Because I can't leave this post. I will march through this street with you guys to that next intersection. I don't know. I'll march from this intersection to that intersection, but I have to control this area. Control. What are you controlling?
What is it to control, man? March with us. It was send a huge message. We just march with us. March the whole round with us. March you and your men. Y'all protect us. Protect us. Y'all march with us. March around like we just did. Do that march with us. Y'all stand beside us. No, you don't, because you the protector. So if you can't patrol yourself. If it's you that's supposed to be patrolling us, then walk with us. I'm also protecting some of these businesses. Okay. Okay. अच्छा अब आ जाए जरा स्टील वाले मामले में। वाले पर आपके पास 2 क्लिप हैं, पहले तो वो दिखाएंगे। तो सारे अब वादे ये है कि झूठा आदमी है ये मिस्टर इमरान खान, इसमें और इसका जो दूसरा असद उमर भी झूठा है, उसकी क्लिप भी दिखा दो। एक क्लिप और उनकी भी है, उनकी भी दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अब आपसे इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मिर्जा साहब, अब देखिए कि इन्होंने ये वादा किया था, अब ये जिस कंपनी को बेच रहे हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लोग पहले भी जो इंडियन कंपनी को दिया था, इसी तरह की कोई इंडियन कंपनी लेके आ रहे हैं, ये लोग नाम चीन का ले रहे हैं। और फिर ये अब सवाल ये है कि हमारा ये कहना है कि अगर रूस को दे देते तो अच्छा नहीं था, 2-3 हज़ार रूसी यहाँ काम कर रहे होते तो इंडिया हमला नहीं कर सकता था। और तो लगाई भी उन्होंने थी। तो अब हमने तो एक बात कह रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम कि आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो काम है वो तो ये है कि आप रूसियों को दे देते हैं ताकि वो यहाँ रहते तो हमारे साथ उनका नाता बन जाता, एक चीन होता, एक रूस भी हो जाता, तो 2 मुल्क हमारे साथ होते। और जो पिछले दिनों से कोशिश हो रही थी रूस को करीब लाने की, और वो आपने उनको पैसे भी दिए हैं, तो आप इसके साथ साथ में उनको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हमारा प्लांट है। और जिस कंपनी को आप देने की कोशिश कर रहे हैं ये सरकार, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, पोलैंड और इजराइल से मतलब रवाबित भी हैं। अच्छा, पोलैंड तो फिर वही है ना जिसकी करारदाद फाड़ी गई थी, इंडिया के हक में आई थी। तो अब और हमें इजराइल तो का कुछ मालूम बोले, नहीं है, कल उस पर बात कर लेंगे तफसील से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि ये 9350 लोगों का जो अभी, उसमें तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया। हाँ, 4 तो उसमें बेचारे हार्ट अटैक में बेचारे हो गए। तो अब ये सब तो सोचना चाहिए ना इमरान खान साहब को कि क्या कुछ कहकर आए थे। नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं सोचते। इमरान खान साहब बिल्कुल ही अच्छा, हमाद अजहर साहब बड़े फ़ख्र से बयान करते कि 23 लाख रुपए दे के सबको फारिग कर देंगे। एवरेज उन्होंने बताई कम से कम 23 वरना 70 लाख भी मिलेगा लोगों को। तो एक और 23 लाख से क्या गुजारा होता है, 23 लाख के 23,000 भी नहीं बनते हैं। उनका मकसद ये था कि ये लोग बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी ये कर लेते हैं कि हमाद अजहर और इस टाइप के जितने भी वजीर हैं 2-2 करोड़ दे के इनको भिजवा दें जहाँ भिजवाना है। ताकि किस बात के भेजे हम हमाद अजहर, कहाँ क्या चीज़ है हमाद अजहर? मतलब जान तो छूटे हमारी। नहीं, जान तो इमरान से छुड़ाओ ना। असल में तो इमरान छुड़ाओ भाई। बात ये है तो जान वही छुड़ाएंगे जो लेकर आए। ये जब तक कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें सच्चे लोगों को लाना है जी, और ये जो सोच है कि बेईमानी तो सब जगह होती है, ये सोच को ख़त्म करो। खुदा के वास्ते, नबी के वास्ते आपको पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और ईमानदारी को लाना पड़ेगा, वरना आप मुल्क को तबाह कर देंगे। कभी भी ये नहीं हो सकता है कि ये चीज़ें ना हो और मुल्क चल जाए। कोई नहीं चल सकता, कोई घर नहीं चल सकता है अगर इंसाफ नहीं हो। बिल्कुल। और ईमानदारी ने घर के अंदर नहीं हो तो अगर घर का एक बच्चा भी बेईमानी करता है, एक आना भी चुरा लेता है, वो घर तबाह हो जाते हैं। घर ज़ाहिर है एक आना में से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पूरा निज़ाम में वो पूरे निज़ाम में सुराख कर रहा है, जो निज़ाम चल रहा है उसके अंदर। यहाँ तो होल हैं बड़े बड़े। तो बस अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं। ये सोच आपकी गलत है। फॉर गॉड सेक मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि ये जो बेईमानी का कंसेप्ट है इसको खैरबाद कह दो कि ये इसको किसी बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद ही मुल्क मुस्तहकम हो सकेगा। इसके बगैर नहीं हो सकता। इंसाफ, 2 जुम्ले बातें करें। करप्शन को ख़त्म होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए। और ये जितने भी आप लोगों को बैठा रखा है कि साहब ये वो वक्ती तौर पर आप सारे टेक्टिकल काम करते हो। फॉर गॉड से स्ट्रेटेजिकल काम करो।
اسٹریٹجی یعنی طویل عرصے کی پالیسی بناؤ. اس میں اللہ نے جو آپ کو بتایا سچ، جو ہمارے چینل کا نام ہے، جو ہمارا سچ بات، جو ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور انصاف. ساری دنیا جو ہے انصاف پہ قائم ہے. اگر انصاف پہ قائم نہ ہوتی تو یہ سورج چاند سے ستارے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. جی تو اللہ کے واسطے ہم آپ سے بار بار استدعا کر رہے ہیں کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی زرداری صاحب کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کو اٹھا دیتے ہیں، ان کو 2/3 میجارٹی دلا دیتے ہیں، عمران خان جیسے آدمی کو اٹھا دیتے ہیں جس کو کرکٹ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. اب آپ ایک اور کو افریدی کو اٹھا رہے ہیں. ان کو تو دورہ کرایا گیا، کرا رہے ہیں. بتائیے ان کا دماغ، میرے خیال میں ان کا دماغ اپنے بھیجے میں نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پاس رہے، ان کو جو پسند آ جائے بس وہ ٹھیک ہے. بالکل یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اس طرح ملک نہیں چل اب آپ بھائی آپ کو میرٹ پہ جانا چاہیے. بہت بڑے بڑے تھنکر بیٹھے ہیں جو ملک چلا سکتے ہیں، تمہیں چلا سکتے ہیں. تمہیں جتنا کہ تم ملازمت کرتے ہو اسے دوگنا تمہیں دے سکتے ہیں. اور مشورے کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے. مشورے کی بات کر رہا ہوں نا. ہمارے پاس کوئی جیب میں پیسے رکھے ہیں کیا؟ جی بالکل صحیح ہمیں بات تو ہے. مشورے ہی ہیں، اچھے مشورے ہی دے سکتے ہیں جو ان کی تنخواہ دگنی کر دے گا. جی بالکل. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.